رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادرا انصاری حاضر خدمت ہیں، آپ کے لیے ہم ایک نیا چیپٹر لے کر آئے ہیں، تدمین وصلۃ الفعل۔ تو آئیے ہم جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدمین وصلۃ الفعل۔ تو آج کے ہم ایپیسوڈ میں صرف تدمین سمجھیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں صلۃ الفعل کی بات ہوگی۔ تدمین، تدمین جو ہے یہ تفعیل کے وزن پر ہے، اور اردو میں اسے ملتا جلتا ورڈ ہوتا ہے ضمنی بات کہنا نا، اور یہ استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کو انکلوسیو کہتے ہیں۔ اور اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ اس کی میننگ ہوتے ہیں کسی دوسری چیز کے معنی کو خود میں شامل کر لینا، یا یوں کہیے کہ اپنے اندر معنی کی وسعت پیدا کر لینا، ظاہری معنی سے ہٹ کر کسی اور چیز کے معنی اپنے اندر شامل کر لینا، یہ تدمین کہلاتا ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک قرآن کی آیت رکھتے ہیں، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا تو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور اس سبب سے وہ ہدایت کی روشنی پر فائز ہو گیا ہو، پس تباہی ہے سخت دل والوں کے لیے کہ جو اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت دل ہو گئے ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اچھا، اب ہم جو ہے نا اس کی نحوی ترکیب جو ہے کریں گے تاکہ ہمیں اس کے میننگ اچھے سے سمجھ میں آئے، اور پھر ہم یہ جانیں کہ یہاں اس آیت میں کہاں تدمین ہوئی ہے۔ دیکھیں جو ہے یہ اس میں حرف استفہام ہے، اور یہ انکاریہ ہے۔ فا جو ہے یہاں پہ استنافیہ ہے، من جو ہے وہ اس میں موصول بھی ہے اور یہاں مبتدا بن کے آیا ہے۔ شرح کیا ہے؟ صلہ ہے، اور یہ خبر ہے۔ اللہ جو ہیں وہ فاعل ہیں شرح کے، اور صدرہ مفعول بھی ہے، للاسلام متعلق ہو گیا۔ اچھا جی، اب فہوا، فا عاطفہ لسبب، ہوا مبتدا ہے، علی نورن کیا ہے؟ متعلق ہے، اور یہ خبر ہے، اور من ربہ کیا ہے؟ یہ نورن کی نعت ہے۔ پھر ہے فویل، فا جو ہے عاطفہ لسبب ہے، ویل جو ہے یہ مبتدا ہے، اور یہ مبتدا کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ مذمت ہے، ذم ہے، اچھا بد دعا ہے۔ پھر للقاسیتی کیا ہے؟ یہ شبہ جملہ ہے، جار مجرور ہے، اور یہ اس کی خبر بن گئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شبہ جو فعل ہوتا ہے یہ اسم الفاعل کے طور پہ کام کرتا ہے۔ قاسیتی جو ہے وہ یہاں پہ شبہ فعل ہے، اسم الفاعل ہے، قاف سین واو اس کا مادہ ہے، اور فاعلون کے وزن پہ یہ بنا ہے قاسیون، اور پھر یہ قاسیون، اور پھر قاسن، مؤنث ہو گیا قاسیہ۔ قلوبہم جو ہے وہ فاعل ہے، کس کا فاعل ہے؟ یہ فاعل ہے قاسیہ کا۔ من ذکر اللہ، من ذکر اللہ جار مجرور ہیں، من جار ہے اور ذکر اللہ مجرور ہے، اور یہ شبہ فعل کا متعلق ہے، قاسیہ کا متعلق من ذکر اللہ۔ اچھا جی، تو اب جو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترجمہ جو ہے نا یہ کچھ صحیح نہیں بیٹھ رہا، اس لیے کہ دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام نا، تو کیا ہے اس میں کوشچن ہے، اس کے اندر کوشچن کیا ہے کہ کیا کوئی
जिस का सीना अल्लाह ने खोल दिया हो इस्लाम के लिए, है ना। तो अब क्या है, अब इसके अंदर जो है ये एकदम से ये बात आ जाती है कि भाई वो तो एक तो ये कि नूर पर है, ठीक है ना, रोशनी पर है, लेकिन फिर है कि तबाही है सख्त दिल वालों के लिए। और सख्त दिल भी कैसे कि जो जिक्रुल्लाह से, अब जिक्रुल्लाह से तो दिल सख्त नहीं होते ना, तो ये तो बात समझ में नहीं आ रही थी ना। तो ये हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो है एक जुमला महजूफ है, और वो क्या है, अन युसाविया लिमन यदीकुल्लाहु सदरहु, यानी अब ये इसका जवाब है कि क्या जिसका अल्लाह ने सीना इस्लाम के लिए खोल दिया हो, क्या वो बराबर हो सकता है उसके कि जिसका सीना अल्लाह ने तंग कर दिया हो। तो ये क्या का ये जवाब हो सकता है। अच्छा, अब जो है देखें कि सीना जब इस्लाम के लिए खुलता है तो क्या है, फहुवा अला नूर मिर रब्बी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो अल्लाह की तरफ से एक नूर पे आ जाता है। लेकिन जब ये जवाब हम जब ये सवाल करेंगे कि क्या वो बराबर है उसके कि जिसका सीना अल्लाह ने तंग कर दिया और जिसका सीना अल्लाह ने खोल दिया, क्या वो बराबर है, तो जवाब आएगा नहीं ना, तो बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, अब आप ले लें फवाइलुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन जिक्रिल्लाह, इसमें देखें कासियत कुलूब की वजह जो है वो जिक्रिल्लाह नहीं हो सकता, है ना। ये है ना इसमें कि दिल सख्त हैं उनके मिन जिक्रिल्लाह, जिक्रिल्लाह की वजह से दिल सख्त हैं। तो ये जो मिन जो है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये मिन क्यों आया है। तो मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि मिन को आप अन अगर समझ लेंगी तो फिर बात जो है वो सही बैठ जाएगी कि जो जिक्रुल्लाह की तरफ से, जिक्रुल्लाह की तरफ नहीं है उनका रुझान, तो उनके दिल सख्त हो जाते हैं, तो बात तो फिर सही आ जाएगी और उन्हीं के लिए फिर तबाही भी है। लेकिन हमें तो ये ग्रामर के लिहाज से ये देखना है कि कासियत कुलूब के साथ जो है वो सिला जो है वो कौन सा आता है। हमने अब जब कुरान की बहुत सी आयतें देखी, मतलब हमने एक आयत देखी, सुम्मा क़सत कुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, फिर एक आयत आई अव अशद्दु क़स्वा, या उससे भी ज्यादा सख्त, ना पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। तो हमने ये बात नोट की कि कहीं भी क़सत के साथ कोई सिला नहीं आया है, तो बहुत सी जगह पर सिला जो है वो क़सत के साथ नहीं आता। तो अब क्या बात है, अब हम कहेंगे कि चूंकि जब हमने इस पे गौर किया तो हमें ये पता चला कि क़सत और कासिया, आपको पता है ना कासिया इस्मुल फाइल है इसके अंदर, है ना। तो अब ये जो है कि ये हमारी समझ में आया कि जब कोई शिबू फेल, है ना, कासिया गैर अमूमी सिले के साथ आ जाए, गैर अमूमी सिला क्या है, मिन है इसके अंदर, ये आता ही नहीं है, तो अब इस जगह आ गया, तो फिर हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि यहाँ पे एक फेल महजूफ है, और वो फेल क्या हो सकता है, खालिया, खालिया। अच्छा, अब क्या है ये कि ये इशारा जो है ये किसका है, ये तदमीन का इशारा है। जब कोई शिबू फेल या फेल गैर अमूमी सिले के साथ आ जाए तो हम एक फेल महजूफ समझेंगे और हम समझेंगे कि ये इशारा तदमीन का है। यानी यहाँ पे कासिया जो है ये खालिया के मानों में आया है। खालिया का मतलब आपको पता है ना, खाली होना, है ना। तो कासिया जो है ये खाली होने के मानों में आया है, और खालियुन का फेल जो है वो मिन के सिले के साथ आता है। तो ये बात बस हमारे समझने की है कि यहाँ पे जब हम इस आयत को इस तरह पढ़ेंगे कि फवैलुल लिलकासियति कुलूबुहुम नहीं आएगा, बल्कि आएगा फवैलुल कासियति कुलूबुहुम मिन जिक्रिल्लाह, या हम कहेंगे अन जिक्रिल्लाह, या फिर हम कहेंगे कि उनके दिल जो हैं वो तबाही है उनके लिए कि जिनके दिल खाली हो गए हैं जिक्रुल्लाह से,
یعنی اگر ہمیں من یہاں رکھنا ہے نا تو ہم یہ کہیں گے قاسیہ کی جگہ یہاں پہ خالیہ آنا چاہیے، الخالیتی، کہ تباہی ہے ان کے لیے کہ جن کے دل خالی ہیں اللہ کے ذکر سے۔ تو یہ ہے کہ قاسیہ جو ہے وہ قلوب کے ساتھ صلہ نہیں آتا، تو یہ ہماری یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور ہم نے اگر خالیہ کہا ہے کہ یہاں پہ خالیہ آئے گا تو خالیہ جو ہے وہ من کے صلے کے ساتھ آتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ خالیہ جو ہے وہ من کے صلے کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پہ وہ پھر بالکل ٹھیک بیٹھے گا۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ جو ہے جب کبھی ایسی آیت آئے جس میں صلہ جو ہو وہ اس کے ساتھ صحیح معنی نہیں دے رہا ہے، اور ایسی ہیں بہت سی آیتیں، یہ ہم آپ کو اسی لیے پڑھا رہے ہیں، جب آپ پڑھیں خود سے پڑھیں گے تو آپ کنفیوز ہوں گے، تو اس لیے پہلے سے یہ بات سمجھ لیں کہ اس کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ خالیہ، یہاں پہ یہ لفظ جو ہے وہ خالیہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اور پھر یہ کہ یہ آپ جو ہے نا خاص بات آپ یاد کر لیں، تدمین کے لیے خاص بات آپ کو یاد کرنے کی کیا ہے؟ اگر کوئی فعل یا شبو فعل ایسے صلے کے ساتھ آتا ہے جو عموماً اس فعل کے ساتھ مستعمل نہیں ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب عبارت یا آیت میں اصل فعل کی جگہ کسی ایسے فعل کو محذوف مانا جائے جو اس کے ساتھ معنی میں مطابقت رکھتا ہو، جو اس کے ساتھ معنی میں مطابقت رکھتا ہو، بس اس کو تدمین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تدمین کسے کہتے ہیں؟ تدمین وہ ہوتا ہے کہ کوئی فعل آتا ہے، شبو فعل آتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو متعلق آتا ہے، جو اس کا صلہ آتا ہے، وہ بالکل ایسا آتا ہے کہ جو کبھی دوسری جگہ آیا ہی نہیں ہے، بالکل نیا ہوتا ہے وہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی غلط معنی دے رہا ہے، تو پھر ہم اس کی جگہ پر ایک اور لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے جو اس صلے سے مطابقت رکھے گا اور معنی میں بھی مطابقت رکھے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ تدمین کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ذہنوں میں بہت کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ اب کیا ہوں گے، اس کا ترجمہ جو ہے، اب دیکھیں اگر ہم مفسرین کو دیکھیں نا تو وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا مفسر نے۔ اب دیکھیں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں نا وہ سب اسی وجہ سے مختلف ہیں بعض آیتوں میں، اس لیے کہ اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، تو یہ والا معنی بھی صحیح بیٹھ رہا ہے کہ جن کے دل اللہ کی یاد دہانی قبول کرنے کے معاملے میں، اب قبول کرنے کا جو ہے نا اس کے اندر ہے ہی نہیں، لفظ ہی نہیں ہے اس کے اندر نا، تو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ، تو یہاں پہ ہم جو ہیں یہ سمجھ لیں گے کہ یہاں پہ جو ہے یہ دوسرے معنی دے رہا ہے۔ اچھا جی، ایک اور مثال ہم آپ کے لیے لائے ہیں، ایک اور مثال ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، جب خالی چھوڑ دیتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں خلو کا لفظ آیا اس میں، خلو کا مطلب ہوتا ہے نا اکیلا کر دینا، جیسے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تخلیہ، ہے نا، تنہا ہونا، اکیلا ہونا، اور وہ عربی میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے خلی ولی، ہے نا، اور ہم لوگ، اور یہ بھی ہے خلو سبیلہم، ہے نا، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو یہاں جو خالی چھوڑنا جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے اندر کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف خالی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے جب یہ غور کیا تو پتہ چلا کہ خلو جو ہے وہ علاقہ صلہ نہیں ہے، خلو علاقے صلے کے ساتھ نہیں آتا، اب یہاں پر آیا ہے، اب یہاں پہ آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی دوسرا فعل آنا چاہیے، اور وہ
क्योंकि खलक जो है वो मिन का सिला लेकर आता है अमूमन, तो इसमें जो है इला का सिला जो है ये तकाजा करता है कि यहाँ पे कोई फेल महजूफ है। अब वो फेल क्या हो सकता है? वो फेल जो है एक मुफस्सिर कहते हैं कि वो फेल वसला हो सकता है, कि इसमें जो है वसला का फेल महजूफ हो सकता है। यहाँ पे ये हो सकती है आयत कि वैज़ा वसलू इला शयातीनिहिम, और जब वो मिलते हैं अपने शैतानों से तो फिर उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो फिर हम कहते हैं उनके साथ हैं। तो ये हमें जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई ये बात कि शैतानों की तरफ छोड़ते नहीं है वो, जब अपने शैतानों की तरफ छोड़ते हैं ना तो कोई मीनिंग नहीं बैठते इससे। तो फिर यहाँ पे जो है वसला की मायने ले जाएंगे और जब वो अपने शैतानों से मिलते हैं तो ये तदमीन है। तदमीन हमने समझ ली अच्छे से कि तदमीन वो होती है कि जिसमें कोई फेल या शिबू फेल किसी अपने सिले के लेकर आएगा और फिर उसके साथ वो सिला आम तौर पर नहीं होता, उसके साथ एक और मीनिंग भी अलग देता है और मीनिंग भी उसके साथ नहीं होते, तो फिर हम उसकी जगह कोई दूसरा फेल महजूफ समझेंगे और वहां पर उस फेल को लगा के हम देखते हैं तो मायने बिल्कुल सही बैठते हैं। तो सुभान अल्लाह, हमें जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझ में आ गई और आइंदा इंशाअल्लाह हमें कोई कुरान पढ़ते हुए कंफ्यूजन नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम।